یعنی جس سے یہ اصل میں آپ کے یہ جو پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلام بنانے کی طاقت کیوں دے دی ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے. تو وہ عرض کرتا ہوں، وہیں سے شروع کرتے ہیں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اے رسول، اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سنا دیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی اختیار کی طاقت دی جائے گی. یعنی یہ جو خلیفہ کا لفظ عربی میں یہ ہے اختیار کی طاقت. تو فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں جسے آپ نہیں جانتے. تو یہاں سے اصل آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کی ایک اسکیم یہ بنائی زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق کہ جس میں ایک ڈیسیژن میکنگ کی طاقت دی جائے گی. اب ظاہر ہے کہ فرشتوں کے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے. یعنی فرشتے بیسیکلی کیا ہے کہ کوئی روبوٹ ٹائپ کی کوئی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے تو وہ ویسے ہی فرشتے عمل کرتے جاتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ پلان کیا کہ ایک ایسی مخلوق بناؤں گا کہ جس میں یہ طاقت ہوگی، تو اس وقت فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ یہ پھر مخلوق تو فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی. اب خون بہائے گی یعنی قتل کرے گی ایک دوسرے کو، ایک تو یہ بات ہے، اور فساد کرے گی. تو یہ آپ کو پریکٹیکلی پتہ ہے کہ انسان ایک دوسرے پہ ٹیررزم بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، اور غلامی بھی اسی قسم کی چیز ہے کہ انسان کو غلام بناتے رہے. تو اب انسان کو طاقت کیسی ہے آپ خود دیکھ لیجئے. آپ اپنے آپ کو پرسنلی طاقت کو دیکھ لیجئے کہ آپ چاہیں تو نیکی کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں، چاہیں تو برائی بھی کر سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشنز آپ کو دی ہیں. اب ہر انسان کو امتحان مختلف ہوتا ہے. مثلا کوئی ایسی ذات اپنی ذات تک طاقت ہے، یعنی آپ کو پرسنل انڈیویجول طاقت ہے. پھر آپ کو فیملی تک طاقت بھی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ فیملی کے ہیڈ ہیں، آپ والد ہیں تو اپنے بچوں پہ بھی آپ کی طاقت رہتی ہے. پھر کوئی اپنی کمپنی آپ نے بنا لی تو اب اپنے امپلائیز پہ بھی آپ کی طاقت رہتی ہے. کوئی پارٹی بنا لیں، پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجیس پارٹی آپ بنا دیں، تب بھی طاقت ہوتی ہے آپ میں. اگر آپ کو حکومت کے حکمران بن جائیں تو تب آپ کو پورے ملک کی طاقت ہوتی ہے. اور پھر گلوبل ممالک میں جو بھی سپر پاور ہوتی ہے، جیسے آج کل امریکہ ہے، پھر اب آہستہ آہستہ چائنا اور رشیا بھی تھوڑی اور امپروومنٹ کی طرف آ رہے ہیں آج کل. تو یہ ان کو گلوبل طاقت بھی آ جاتی ہے ان لوگوں کو. تو اس امتحان میں دی گئی طاقت بڑی لگتی ہے، لیکن یہ ہوتی بہت چھوٹی ہے پریکٹیکلی. اس لیے کہ انسان چند مہینوں کے لیے یا ایک سال تک کی، 1-2 سال، 10 سال، 20 سال، بس اتنی طاقت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انسان کی موت آ جاتی ہے اور اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس ہماری زندگی کا پلان یہ ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس لیے دی ہے کہ جناب آپ خود اس میں سلیکٹ کر سکیں کہ آپ نیکی یا برائی کو آپ سلیکٹ خود کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر وہ بتایا کہ بھی اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ اگر نیکی کی پہ ہی عمل کرتے جائیں گے تو پھر آپ کو ان لمیٹڈ لائف آپ کو مل جائے گی جنت میں. اور اگر آپ نے برائیوں کا انتخاب کر لیا اوور آل تو پھر آپ جہنم میں چلے جائیں گے. تو اصل اس زندگی کا پلان یہ ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ایکسپلین بھی ہمیشہ کرتے رہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے. اور اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہوئی تو اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا میسج ہر انسان تک اویلیبل کر دیا. پھر اب مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی پھر فرشتوں کو جواب بھی اس کا دیا. انہوں نے یہ جو کویشچن کیا تھا کہ یا اللہ یہ مخلوق تو پھر فساد پیدا کرے گی، خون، غلامی، ہر طرح کا فساد یہ کرے گی، ظاہر ہے کہ برائی کی آپشن مل گئی نا، تو یہ تو کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابا واستکبر وکان من الکافرین. انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نیک افراد کے نام سکھا دیے، پھر جن کے نام سکھائے ان نیک اور کامیاب ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے نام آپ بتا دیجئے اگر آپ اپنے اس خیال میں سچے ہیں کہ جی فساد ہی ہوگا. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ جی آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، علم و حکمت کا عالم تو اصل میں آپ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ ان افراد کے نام انہیں بتا دیجئے. پھر جب انہوں نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے خفیہ نتائج جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو آپ ظاہر کر رہے تھے اور جو آپ چھپا بھی رہے تھے. اور ہماری اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سنا دیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے حضور سرنڈر کر لیجئے تو پھر وہ فرشتے سب سرنڈر ہو گئے سوائے ابلیس کے سوا. اس نے انکار کر دیا، تکبر کر بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہو گیا. تو یہ اصل رزلٹ یہ ہوا. ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ایک نیکی اور برائی کی سلیکشن کی آپشن انسانوں کو اللہ تعالیٰ دینے لگا تھا، تو اس وقت پھر اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. یعنی وہ یہ ہوا کہ یہ جو نیک لوگ کہ جو ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوں گے اور جنت تک پہنچیں گے، تو ان سب کی پوری تفصیل جو ہے ان کی دکھا دی فرشتوں کو، اور کہا کہ جی اب آپ ان کے نام ہی بتا دیں. تو ظاہر فرشتوں کو تو معلوم نہیں تھا، تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سکھا دیے تھے، تو ان سب کے نام آدم علیہ السلام نے دے دیے، بتا دیا ان کی ڈیٹیلز کو. تو اس کے پھر رزلٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ آپ آدم کے حضور فسجدوا یعنی سجدہ کر لیں. سجدہ یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے ہیں، تو یہاں فرشتوں پہ یہ مراد تھی کہ سرنڈر کر لیں. تو ظاہر ہے کہ وہ سرنڈر کیا فرشتوں نے کہ سرنڈر یہ کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب زمین کی طاقت آپ کا ہم نے ایکسپٹ کر لی. ایکسپٹ صرف ایک ابلیس تھا. ابلیس یہ شیطان کا ہیڈ یہ آدمی تھا، تو اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر وہ منکر اللہ تعالیٰ کے حضور بھی بنا، اور ساتھ ہی پھر وہ انسانوں کے ساتھ دشمن بھی بن گیا. تو پھر یہ اس کا رزلٹ آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے بعد پھر ایک سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا کہ ایک اس کا رزلٹ اس طرح کا ہوگا. وَقُلَّ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہم نے کہا کہ آدم آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں اس باغ میں رہیں اور اس میں جہاں سے چاہیں فراغت کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں. ہاں البتہ آپ دونوں اس درخت یعنی یہ جو سیکس کا جو درخت ہے اس کے پاس نہ جائیے گا ورنہ ظالم ہو جائیں گے. پھر شیطان نے انہیں وہاں یعنی اس ازدواجی تعلق کے درخت سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر ہی چھوڑا. تو ہم نے کہا کہ یہاں سے اب آپ اتر جائیے، اب آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور آپ ایک خاص وقت تک زمین پہ آپ نے ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے آپ نے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کر لی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی اور انہیں معاف کر دیا. بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. تو ہم نے کہا کہ آپ سب یہاں سے اتر جائیے، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت آپ کے پاس آئے تو اسی پر چلیے گا، اس لیے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، چنانچہ ان کے لیے نہ وہاں کوئی رزق ہوگا اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے. ہاں جنہوں نے اس کا انکار کر لیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلا دیا وہی جہنم کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو جناب یہ ایک پریکٹیکلی پھر یہی ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جو ہمارے اصل انسانوں کے والدین ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی یعنی جنت، عربی میں لفظ جو جنت ہے وہ باغ کے لیے یہ لفظ آتا ہے، تو یہاں پہ رہیں آپ انجوائے کریں اس میں، لیکن یہ ایک تھوڑی سی کچھ ٹائم کے لیے بس ان کو روکا تھا کہ بھی آپ اپنا درخت کی طرف نہ جائیں. اور درخت سے مراد کیا ہے اس کو خود سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے وہی بتا دیا، یعنی یہ تھا کہ ان کو ازدواجی تعلق قائم نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، یہ بالکل کہ جیسے اعتکاف کے لیے یا روزے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ ایک ازدواجی تعلق نہیں کرنا، تو بس یہ تھا. اب شیطان نے ایک یہی کیا کہ حضرت آدم اور حوا کو بتایا کہ ہاں بھی یہ تو بڑا انجوائے کرنے کی چیز ہے، تو یہ آپ کریں گے تو پھر تو انلمیٹڈ لائف آپ کو مل جائے گی. تو ظاہر ہے کہ انسان ہے تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر رزلٹ بھی بتا دیا انسانوں کو کہ جناب توبہ کر لیں، اور توبہ کی حضرت آدم اور حوا نے کر لی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی، معاملہ ختم. لیکن پھر بتایا کہ بس جناب یہ آپ کے لیے اس پوری لائف کے اندر یہ ہوگا، ہوتا رہے گا، اور آپ میں سے جو لوگ نیکیوں کو سلیکٹ کر لیں گے تو وہ انلمیٹڈ لائف ہوگی کہ جس کے نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی رزق ہوگا، اور نہ ہی کوئی غم زدہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. آپ انلمیٹڈ لائف میں آپ کو ملے گی. اور ہاں جو انسانوں نے انکار کیا تو پھر اس کے لیے آپ پھر جہنم میں جائیں گے. اب آپ کے ذہن میں وہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ نے پھر وہ شیطان کو، ابلیس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، اس لیے کہ تاکہ ایگزام تب چلتا رہے آپ کا نا. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا ہر وقت ہی تعلق ہو اور کبھی کوئی غلط آئیڈیا ہی نہ آ رہا ہو تو پھر تو امتحان نہ ہوا نا، پھر تو ایگزام نہیں ہوا. تو اس لیے یعنی شیطان تو ظاہر ہے کہ وہ والا ابلیس تو مرمرا گیا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اس کی نسل، اس کے پھر شیطان کے یہ جو اپنے ان کی پارٹی کے ظاہر ہے جس میں جنات بھی ہیں اور پھر انسان بھی ان کی پارٹی کے ممبر جو بھی بنتے رہے تو وہ آج تک موجود ہیں جو آپ کو غلط آئیڈیاز دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے. وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، بس ایک غلط آئیڈیا بس صرف دیتے ہیں اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے.
اس شیطان کی، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، بس اتنا ہی کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جو برا انسان برائیوں کو سلیکٹ کر لے تو پھر وہ انسانوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ٹیررزم بھی کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ تھے کہ جو انسانوں کو غلام کرتے رہے. تو جناب یہ ہے پہلے سوال کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت کیوں دے دی. تو یہ وجہ. اب ہم دوسرے سوال پہ آتے ہیں